السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 15 آج اس کا درس ہوگا، اور باب نمبر 15 یہ ہے باب بیان خصال من اتصف بہن وجد حلاوت الایمان، یعنی ان اوصاف و خصائل کے بیان کہ جو شخص ان سے متصف ہو جائے، جن میں وہ اوصاف پائے جائیں، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو باب بیان خصال من اتصف بہن وجد حلاوت الایمان، ان خصلتوں کا بیان کہ کوئی شخص جب ان سے متصف ہو جائے تو ایمان کی شیرینی پالے گا۔ اس میں جن خصلتوں کا بیان ہے، جن اوصاف و خصائل کے بیان ہے، وہ بھی ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ان حدیث کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ تو پہلی حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن یحییٰ بن ابی عمر و محمد بن بشار جميعا عن الثقفی قال ابن ابی عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ اس حدیث کے راوی صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاثن، یعنی ثلاث خصال، ثلاث سے مراد ثلاث خصال، یہ ثلاث عدد ہے، اس کا معدود حذف کر دیا گیا ہے، یہ اس کی تمیز حذف کر دی گئی ہے۔ تو ثلاث خصال ثلاث من کن فیہ، تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان کے ذریعہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ نمبر 1، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص کہ اللہ اس کے رسول اس سے زیادہ محبوب ہوں ان دونوں کے مقابلے میں، یعنی اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہو دنیا کی تمام چیزوں سے۔ آگے ایک بحث آ رہی ہے محبت پر تفصیل کے ساتھ۔ دوسری چیز ہے، دوسرا وصف ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، یعنی محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہے امام عادل، وشاب نسا فی عبادت اللہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ۔ ان 7 آدمیوں میں 2 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کی محبت اکٹھا کرتی ہو، اللہ کی محبت کے لیے اکٹھا ہوں، اسی بنا پر جدا ہوں۔ تو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، آدمی کسی سے محبت کرے، لا يحبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ سے محبت کرے۔ اور تیسرا وصف یہ ہے کہ اسے ناپسند ہو لوٹنا کفر کی طرف،
بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو نجات دے دی ہے اس سے، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یعنی کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تینوں اوصاف بہت اہم اوصاف ہیں۔ یہ تینوں اوصاف اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے اندر ایمان کی پختگی ہے، اور جس میں ایمان کی پختگی آ جائے گی وہ ایمان کی لذت پائے گا، بلکہ ایمان کے راستے میں مشکلات اگر آئیں گی تب بھی آدمی کو مزہ آئے گا۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة يحدث عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان من كان يحب المرء لا يحب الا لله ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے یہ، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے ثلاث من کن فیہ وجد طعم الایمان، اس میں حلاوت الایمان تھا، اس میں طعم الایمان ہے، ایمان کا مزہ۔ تو من کان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اس میں ترتیب تھوڑی بدلی ہے، جو آدمی کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2 من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، یہ الفاظ وہی ہیں پچھلی حدیث کے۔ ومن کان یلقی فی النار احب الیہ من ان یرجع فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، اور وہ شخص کی جس کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ احب الیہ اس کو زیادہ پسندیدہ ہو اس بات سے کہ وہ لوٹے کفر کی طرف بعد اس کی کہ اللہ نے اس کو نجات دے دی ہے۔ یعنی جہنم میں ڈالا جانا اس کو زیادہ پسند ہو کفر کی طرف لوٹنے سے۔ اسی مفہوم کی حدیث پہلے گزری ہے، الفاظ تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ اور آخری حدیث ہے، یہ پہلے میں یہ تھا کہ انسی کی روایت ہے من کان یلقی فی النار احب الیہ من یرجع فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا النضر بن شمیل قال انبانا حماد عن ثابت عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحو حدیثہم غیر انہ قال من ان یرجع یہودیا و نصرانیا، یعنی یہ ہے ومن کان یلقی فی النار احب الیہ من ان یرجع یہودیا و نصرانیا، یعنی اس شخص کو جہنم میں ڈالا جانا زیادہ پسندیدہ ہو اس بات سے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو جائے۔ تو یہ باب نمبر 15 تھا۔ آگے ایک باب اور ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، چھوٹا سا باب ہے، باتیں تھوڑی تفصیل طلب ہیں۔ یہ باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین و اطلاق عدم الایمان علی من لا یحب هذه المحبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واجب ہونا، یہ زیادہ محبت اہل و عیال سے، اولاد سے، والد سے، تمام لوگوں سے، یعنی اہل و عیال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ایمان نہ ہونے کا اطلاق، ایمان نہ ہونے کا اطلاق اس شخص پر کہ جو اس طرح سے محبت نہ کرے، یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت نہ کرے تو اس پر مومن نہ ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے، مومن نہ ہونے ایمان کی نفی اس سے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے۔ دیکھیں آگے روایت ہے، یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، یہ
اللہ اس کے رسول سے محبت کا جو ذکر آتا ہے تو علامہ خطابی نے محبت کی 2 قسمیں کی ہیں. ایک تو حب التبع اور دوسرا حب الاختیار، یعنی محبت طبعی اور محبت اختیاری. ایک ہے فطری محبت، طبعی محبت، اور ایک ہے اختیاری محبت. یہاں مراد اختیاری محبت ہے، فطری محبت نہیں. دیکھیے فطری محبت تو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، مرد کو بیوی سے، بیوی کو مرد سے ہوتی ہے. فطری محبت کی بات نہیں ہے، یہاں محبت اختیاری مراد ہے. اور یہ تو علامہ خطابی کی تقسیم ہے، اور یہ ابن بطال اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے محبت کی 3 قسمیں کی ہیں. نمبر 1 محبت و اجلال و اعظام. نمبر 2 محبت و شفقت و رحمہ. نمبر 3 محبت و مشاکلت و استحسان. اردو میں سمجھ لو کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے محبت برائے تعظیم، نمبر 2 محبت برائے شفقت، نمبر 4 محبت برائے احسان. تو محبت تعظیم، محبت شفقت، محبت احسان، یہ محبت کی 3 قسمیں ابن بطال اور قاضی عیاض لکھتے ہیں. تو شریعت میں مطلوب جو ہے گویا محبت تعظیم، محبت شفقت، محبت احسان. یہ اللہ رسول سے محبت طبعی نہیں بلکہ محبت اختیاری مطلوب ہے. ایک بحث میں اور کر دوں، یہ ایک عقیدے کی کتاب ہے شرح العقیدہ الطحاویہ. تو اس کتاب کی جلد اول میں صفحہ 88 پر جہاں ایمان بالرسول کا تذکرہ ہے، اس میں محبت کے 10 درجات کا ذکر کیا گیا ہے. 7واں درجہ عشق کا ہے. عشق کہتے ہیں الحب ما الشہوہ، اسی لیے لا یجوز استعمال العشق للہ و رسولہ فإن معنی الحب ما الشہوہ، یعنی اللہ رسول سے محبت کے لیے عشق استعمال نہیں کر سکتے ہیں. عاشق رسول، عاشق الہی، یہ تعبیر درست نہیں ہے. اس لیے کہ عشق کا معنی ہے شہوت کے ساتھ محبت کرنا. ایمان بالرسول کی بحث میں جو متن ہے حبیب رب العالمین کی شرح میں محبت کی بحث ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں. تو یہاں یہ بات جان لو کہ اللہ رسول سے محبت کے لیے عشق نبی، عشق الہی بولنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عشق جو ہے یہ محبت کا 7واں درجہ ہے جس کا معنی الحب ما الشہوہ. تو اس تھوڑی تمہیدی بحث کے بعد اب دیکھیے یہ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عليا وحدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، یعنی لا يؤمن ایمانا کاملا، لا يؤمن عبد في حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. عبد الوارث کی حدیث میں ہے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے اہل و عیال، اس کے مال، تمام لوگوں سے. یہ یہاں بھی اس حدیث کی سند میں وہی معاملہ ہے کہ یہ عبد العزیز سے اوپر سند کی ایک شاخ ہے اور عبد العزیز سے نیچے امام مسلم تک سند کی 2 شاخ ہو گئی ہے. دیکھیے یہ امام مسلم کے استاد زہیر بن حرب، ان کے استاد اسماعیل بن علیہ، دوسری سند. امام مسلم کے استاد شیبان بن ابی شیبہ اور ان کے استاد عبد الوارث. عبد الوارث اور اسماعیل بن علیہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں عبد العزیز سے، اور عبد العزیز روایت کرتے ہیں انس سے، انس اللہ کے رسول سے. تو گویا عبد العزیز سے اوپر سند ایک ہے،
یعنی انس کے شاگرد عبدالعزیز اور عبدالعزیز کے شاگرد عبدالوارث، ان کے شاگرد شیبان بن ابی شیبہ، ان کے شاگرد امام مسلم، اور دوسری سند میں عبدالعزیز کے شاگرد اسماعیل بن علیہ، ان کے شاگرد زہیر بن حرب، اور ان کے شاگرد امام مسلم۔ یہ تحویل سند کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ایک روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ يحدث عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، کیا لا یؤمن احدکم ایمانا کاملا، اس لیے کہ باب کا ایک ٹکڑا یہ بھی تھا وہ اطلاق عدم الایمان، ایمان نہ ہونے کا اطلاق، ایمان نہ ہونے کو بولنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں، اس کی اولاد، اس کے والد، تمام لوگوں سے۔ تو یہ آج کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔